بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگست کی آمد کی وساطت سے بہت سے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 14 اگست کو جو مملکت خداداد پاکستان کے نام سے وجود میں آئی، اس کے وجود پذیر ہونے کا نظریہ کیا تھا؟ آج کچھ دانشور اس بات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بانیان پاکستان کی تقاریر سے کچھ ایسے اقتباس رکھنا چاہتا ہوں جن سے یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے پیش نظر جو پاکستان کا تصور تھا اس کا مقصد کیا تھا۔ اصول پاکستان کے مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے تاجروں کی ایک ایسوسی ایشن کے استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں کے لیے پروگرام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس 1300 برس سے ایک مکمل پروگرام موجود ہے اور وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہی ہماری اقتصادی، تمدنی، معاشرتی اصلاح اور ترقی کے علاوہ سیاسی پروگرام کا بھی ذریعہ ہے۔ میرا اس قانون الہیہ پر مکمل ایمان ہے اور میں جو آزادی کا طالب ہوں وہ اسی کلام الہی کی تعمیل ہے۔ یہ قائد اعظم کے ارشادات ہیں۔ پھر 21 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم نے مسلم اقلیت والے صوبوں کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ اپنی تقدیر کا مقابلہ کرو، لیکن مسلم اکثریت والے صوبوں کو آزادی دلانے کے لیے ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ بحوالہ گفتار قائد اعظم یہ کتاب ہے، وہاں سے یہ حوالے لیے گئے ہیں۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی بانیان پاکستان میں سے شمار ہوتے ہیں۔ 1938 میں تقریر کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم فقط آزاد ہو جائیں، بلکہ ہمارا اول مقصد یہ ہے کہ اس آزادی کا نتیجہ اسلام کی بنیاد پر ایک دارالسلام کی صورت میں ظاہر ہو اور مسلمان طاقتور بن جائیں۔ لیکن اگر یہ نتیجہ حاصل نہ ہو سکے تو پھر ایسی آزادی پر 1000 مرتبہ لعنت۔ مقالات اقبال صفحہ 337۔ اب ہمارے روشن خیال حکمران اور لیڈر جس آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک سیکولر سٹیٹ بن جائے اور ہم اسلام سے آزاد ہو جائے، ان کے لیے یہ شرم کا مقام ہے اور وہ اپنے بزرگوں کے نظریے اور ان کی قربانیوں سے انحراف کر رہے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسلام ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کو آزمایا جا سکے۔ اور پھر 14 فروری 1948 کو سبی بلوچستان میں خطاب کرتے ہوئے قائد نے فرمایا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات کا واحد ذریعہ اس سنہری اصولوں والے ضابطۂ حیات پر عمل کرنا ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم کر رکھا ہے۔ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں سچے اسلامی اصولوں اور تصورات پر رکھنی ہیں۔ اسلام کا یہ سبق ہے کہ مملکت کے امور و مسائل کے فیصلے باہمی مشورے سے کیے جائیں۔ یہ اشارہ تھا اس آیت کی طرف جس میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ ان لوگوں کے معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ان فرمودات کے بعد کیا اس بات کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان نظریہ اسلام کی بنیاد پہ وجود میں نہیں آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے اور ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دے کر یہ عظیم الشان مملکت حاصل کی تھی، اللہ تعالیٰ اس مملکت کو ہمیں اس نظریے سے ہم کنار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔